बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैं हूं शुएब खान अल-मनान, रोज़गार ऑफिस मरी रोड रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्बिया इकराम, मौला इकराम, सहाबा इकराम, 1,24,012 इमाम, 14 शहीद करबला, पीरो फ़कीरों वलियों के तुफ़ैल, मौला अली गाज़ियाबाद, इमाम हसन हुसैन, बीबी ज़ैनब, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हक चार यार के तुफ़ैल आपको हंसता बसता मुस्कुराता रखे, खुशहाल रखे, आपकी जोड़ियाँ खुशियों से भर दे, आपको नज़र बस से बचाए। अल्लाह ताला आपका हर कदम मुबारक साबित हो, आपके कारोबार में तरक्की अल्लाह ताला दे, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे, कामयाबियाँ आपके कारोबार में दे, आप खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, आप अपनी औलाद की खुशियाँ देखना आपको नसीब हों, और अल्लाह ताला आपके हर कदम पे जो कामयाबी है वो अल्लाह ताला आपको सारी ज़िंदगी अता करता रहे, और अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला अपने गैब के ख़जानों से आपको नवाजता जाए, आपको कर्ज़ मर्ज़, बीमारी, दुख, तकलीफ़, तंगी, परेशानी, आजमाइश, मुसीबत से बचा कर रखे, आपको और आपके पूरे अहले खाना को, बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुज़ुर्गों तक को नज़र बद से, हासदीन से, मुनाफिकीन से, मुशरिकीन से, जो जेलस हैं आपके, चाहे वो मर्दों की तादाद में सूरत में है, चाहे वो ख़वातीन की सूरत में है, चाहे वो आपके अपने ख़ानदान में हैं, गैर हैं, कारोबारी हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनको आप नहीं जानते, ज़्यादातर अपने ख़ानदान में होते हैं, जो आपसे हसद करते हैं, जो मुंह पे मीठे और पीठ पीछे आपके छुरा घोंपते हैं, आपके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, आपको ज़लील और रुसवा और नीचा देखना चाहते हैं, आपको शर्मिंदा देखना चाहते हैं, आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, पर से पर्दा रहकर अल्लाह ताला ऐसे तमाम मुखालफीन को निस्त व नबूद करे, हलाक करे, बर्बाद करे, तबाह करे, आपकी आंखों के सामने जो है कर्ब की ज़िंदगी गुजारें और अज़ाब में मुब्तला हों और अपने अंजाम को पहुँचे। सब गज वज के का करें आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन, क्योंकि हमारे हज़रत अली का कौल है कि हर इंसान, हर बड़े दुश्मन को माफ़ कर दो, लेकिन जो आपके किरदार पर बिला वजह उंगली उठा ले और जो आपके इस रिज़्क़ का दुश्मन बन जाए, जो आपकी इज़्ज़त शोहरत का दुश्मन बन जाए, वो नाकाबिल माफ़ी है, चाहे वो कोई ही क्यों ना हो और किसी बड़े ओहदे पर फाइज क्यों ना हो। मैं एक बात पे कायम हूँ कि जिसका नसीब, जिसका रिज़्क़ जहाँ पे अल्लाह ताला ने लिख दिया है वो उससे ज़रूर मिल के रहता है। जब इंसान पैदा होता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसकी मौत का दिन भी उसी वक्त मुकर्रर कर देता है कि इसने ज़िंदगी में कितने नशीब फराज देखने हैं, दुख, तकलीफ़, आजमाइश, परेशानी, खुशहाली देखनी है। ये राज सिर्फ अल्लाह ताला ही जान सकता है। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी जगह पर सेटल करूं, जहाँ पे खाना पीना रिहाइश हो। लोगों की जैसे जैसे मालकान की डिमांड होती है, ऐसे ऐसे मुलाजमीन की भी डिमांड होती है कि हमें अच्छी जगह लगाया जाए, अच्छी तनख्वाह पे लगाया जाए, खाना पीना जहाँ पे रिहाइश फ्री हो। जो लोग यकीन माने काम करने वाले होते हैं मेरे दफ्तर में, पूरे पाकिस्तान से, शायद ही पाकिस्तान का कोई सूबा, गांव, मोहल्ला, चक, मौज़ा, तहसील, वार्ड, यूनियन कौंसल जो है, या चक जो है, या कोई भी है, वो ऐसी हो कि जिस जहाँ से मुझे बंदे ना आते हों, मुलाजमीन काम के लिए ना आते हों, मुलाजमत के लिए ना आते हों, सब आते हैं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपने अदारे का एक स्टेटस बरकरार रखा हुआ है, एक म्यार रखा हुआ है, अपना भी एक स्टेटस बरकरार रखा हुआ है, अपना भी एक मकाम कायम रखा हुआ है। थोड़ी खा ले बंदा, सुथरी खाए, सच सच बता के खाए, मज़ा तब है। किसी के घर का चूल्हा ना बुझने दे, बल्कि उसके घर का चूल्हा जलाने में जितनी हो मदद करे। आपकी मैं मोहब्बत की, शफ़क़त का, और मेरे साथ जो आप तावन करते हैं, मेरी वीडियो को आगे लाइक करके भेजते हैं, लोगों को बताते हैं, शेयर करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जितना भी आप मेरे विज़िटिंग कार्डों को शेयर करते हैं, यकीन माने इसका
اجر جو ہے یہ آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ آپ جب کبھی کسی بے روزگار کو جو روزگار کے لیے پریشان ہوتا ہے، جس کے گھر میں فاقہ کشی کی نوبت ہوتی ہے، جب وہ آپ اسے بتاتے ہیں، وہ میرے تک پہنچتا ہے تو میں یہ میڈم نگینہ اس کو کام پہ لگا دیتے ہیں تو اس کے گھر کا چولہا جل جاتا ہے۔ تو یہی چیز ہونی چاہیے، آپ کا چھوٹا سا یہ ایک جو عمل ہے، اس سے کسی کے گھر کا چولہا جل جاتا ہے۔ باقی الحمدللہ بڑے بڑے روزگار آفس یہاں پہ پنڈی اسلام آباد میں بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑوں کے یوٹیوب چینل ہیں جو منہ پہ اور ہیں، پیٹھ پیچھے اور ہیں، دکھاتے کچھ اور، کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ میرے پاس جو چیز جس طرح کی ویکنسی مالکان مجھ سے جس طرح کی ملازمین کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، میں اس طرح بتا دیتا ہوں۔ جو ملازمین میرے پاس آتے ہیں میں اس کے وقت ان کے مطابق ڈیوٹی دے دیتا ہوں۔ اگر ان کے مطابق اس وقت ڈیوٹی نہ ہو تو میں اسی وقت انہیں کہتا ہوں کہ وہ یا تو واپس چلے جائیں یا پھر ویٹ کر لیں، یا پھر کرنی ہے تو دوسری جگہ میں کہیں کسی اور جگہ لگا دیتا ہوں۔ تو جب آپ کے مطلب کی آئے گی تو آپ ادھر سیٹل ہو جائیں گے، تبدیل کر سکتا ہوں۔ تو جہاں بھی لگاتا ہوں کھانا پینا رہائش فری ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی بہت سے میرے ملازمین جو میرے ادارے سے المنان روزگار آفس سے ملازمت لیتے ہیں، الحمدللہ مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اور میں بھی انہیں مایوس نہیں کرتا، اور پھر میں بھی ان کو اتنی اچھی اچھی نوکریاں پہ بعد میں تبدیل کر کے لگا دیتا ہوں کہ وہ ان کی سوچ بھی نہیں ہوتی کہ اتنی تنخواہ کے اتنی اچھی تنخواہ پہ لگائیں گے۔ بات کا ساری ٹرسٹ کی اعتماد کی ہوتی ہے۔ بعض لوگ مجھے لالچ دیتے ہیں، جی ہم آپ کو فیس ڈبل دیں گے، ہم آپ کو خوش کر دیں گے، جی جناب زیادہ ڈبل فیس دے کے آپ ہمارے لیے اچھی دیکھیں۔ نہیں بھائی، میں ڈبل فیس نہیں لیتا، ٹھیک ہے؟ وہ کسی اور کو لالچ دیں، لالچ بری برا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے میرا نصیب میں لکھ دیا ہے، جو مجھے رزق ملنا ہے وہ ملنا ہے۔ جو آپ کے مقدر میں، آپ کے نصیب میں آپ رزق لکھ دیا، جہاں لکھ دیا، جس شہر میں لکھ دیا، وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ شکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق رازق جو اپنے رزق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جو رزق رازق جو کیڑے کو پتھر کے اندر رزق دیتا ہے، تو ہم تو پھر آپ انسان ہیں۔ الحمدللہ سال کے 12 مہینے 365 دنوں میں شعیب خان المنان روزگار کے پاس جو ہے بے شمار ویکنسیاں ہوتی ہیں، ان پڑھوں کے لیے، پڑھو لکھے کے لیے، ہنرمندوں کے لیے، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک کے لیے، سب کے لیے میرے پاس ویکنسیاں ہوتی ہیں۔ 50 سال تک 18 سال سے لے کر 50 سال تک لمٹ ہے جن کو میں نوکری دیتا ہوں۔ 50 سال سے زیادہ اوپر کے اوور ایج کے لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، تو پھر وہ زیادہ دیر نوکری نہیں کر پاتے۔ تو 50 سال تک کے میں نے لمٹ مقرر کر رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شعیب بھائی پولیس ویریفیکیشن کی جو ہے وہ سختی آپ نے رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں آپ بھی مالک ہیں نا، تو آپ مجھ سے اگر کوئی ملازمت مانگیں گے نا، تو ملازم مانگیں گے کہ گھر کے لیے مجھے ملازم چاہیے، ملازمہ چاہیے، تو آپ بھی اپنی سیفٹی چاہیں گے، آپ بھی اپنے گھر کی اپنی جان مال کی سیفٹی چاہیں گے کہ یار میں بندہ رکھ رہا ہوں یا عورت رکھ رہا ہوں تو یہ کیسا ہوگا، یہ کیسی ہوگی، تو اس کا پتہ نہیں ہوگا۔ جب پولیس کا ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ ہم جب کہتے ہیں کہ پولیس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کر آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بھی مطمئن ہوں، پولیس نے بھی اسے کلیئر کر دیا کہ وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں رہا، یا نہیں ہے، یا وانٹیڈ نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کو یا پولیس کو، تو مالک بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو اس سے اچھی بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ لہٰذا پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، ہماری سرحدوں پہ پاک فوج، قانون نافذ کرنے والے ادارے جان کو نذرانہ شہادتیں دیتے ہوئے، ہماری حفاظت کرتے ہوئے، فتنہ خوارج جو ہے، دہشت گرد عناصر جو ہے، جو اس ملک میں خوشحالی نہیں دیکھ سکتے، ان کو ان کے انجام تک پہنچا رہے ہیں۔ ہر محب وطن جو پاکستانی ہے اپنی پاک فوج، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ انہیں کامیابیاں دے اور ان کی سلامتی رکھے، اور دہشت گرد فتنۃ الخوارج جو ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچے، جو مساجد کو بھی نہیں بخشتے، جو غریب عوام بازاروں کو بھی نہیں بخشتے۔ ابھی اسلام آباد کے اندر 2-3 دن پہلے خودکش حملہ ہوا۔ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اسپیشل خراج تحسین پیش کروں گا المنان روزگار کی طرف سے، اپنی طرف سے، کہ انہوں نے چند گھنٹوں کے اندر فتنہ جو خودکش حملہ آور تھا اس کا تمام ڈیٹا بھی ان کو مل گیا،
اور انہوں نے اس کے جو سہولت کار تھے وہ راولپنڈی سے بھی سنا گرفتاریاں ان کی عمل میں آ گئی ہے. تو اسی طرح ہمارے قانون نافذ کرنے والے ایکٹیو ہیں، چوکس ہیں، چکنے ہیں. رات دن جب ہم سوتے ہیں تو یہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی ہمیں ہماری حفاظت کرتے ہیں. اللہ ان کی لمبی عمر کرے اور ان کی سلامتی کے لیے ہر محب وطن کو پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے، پولیس کے لیے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے، پاک فوج کے ہر اہلکار سے ہر افسر تک کے افسر کے لیے ان کی سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے. جی ہاں، میرے پاس جی راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر مجھے کوئی 16 عدد چوکیدار چاہیے. گھروں میں، فارم ہاؤس میں نے لگانے ہیں چوکیدار چاہیے، بنگلوں میں، کوٹھیوں میں لگانے ہیں چوکیدار. مجھے جو ہوں وہ ان کی عمر کم از کم جو 30 سال سے لے کر 50 سال کے درمیان ہو. ان پڑھ ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. سول کپڑوں میں، بغیر یونیفارم کے، بغیر اسلحے کے، بغیر کسی ڈنڈے سوٹے کے ڈیوٹی کرنی ہے. 12 گھنٹے ڈیوٹی ہے، دن کی ہو سکتی ہے، رات کی ہو سکتی ہے. تو جو بھی آنا چاہتا ہے. اب میں ایک بات ہر ویڈیو میں بتایا کروں گا، سردیاں شروع ہیں، جو بھی آئیں اپنی پاسپورٹ سائز 2 تصویر، اصل شناختی کارڈ، گرم کپڑے اور بستر لازمی لے کر آئیں. اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس مجھے 16 چوکیدار چاہیے تھے. آج کی جو ویڈیو میں اسپیشل چوکیداروں کے لیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی چوکیدار کی نوکری چاہیے. تو جی میرے پاس آئے ہیں، تو مجھے چوکیدار چاہیے. کھانا پینا رہائش ملے گا انہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس بہت سی نوکریاں ہوتی ہیں. گھریلو ملازمین مجھے چاہیے، کارگو ملازمین، کارگو میں کمپنیوں میں مجھے ملازمت چاہیے. اسٹاف کا ڈرائیور چاہیے، گارڈ چاہیے، باڈی گارڈ چاہیے، پروٹیکشن گارڈ چاہیے اور محافظ گارڈ چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے مجھے بندے چاہیے. کوک چاہیے، ہیلپر چاہیے، بٹ مین چاہیے، کچن ہیلپر چاہیے، آفس بوائے چاہیے، کمپیوٹر آپریٹر چاہیے، اکاؤنٹنٹ چاہیے، الحمدللہ ویٹر چاہیے، ڈش واشر چاہیے. ہوٹلوں کی، ریسٹورنٹ کی، ہاسٹلس کی، گیسٹ ہاؤس کی، گھروں کی، فارم ہاؤس کی، کمپنیوں کی، فیکٹریوں کی، بہت ساری میرے پاس ملازمتیں موجود ہیں. جو پہلے آئے وہ پہلے پائے. میں کسی کے لیے ڈبے میں نوکری بند کر کے رکھنے کا عادی نہیں. یہ تھی آج کی ویڈیو. میں نے ایک ضروری کام سے میٹنگ میں جانا ہے. مجھے اور میڈم نگینہ کو کل تک کے لیے اجازت دیں. ایڈریس نوٹ کر لیں: المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، دوسری منزل، آفس نمبر 30، 0312 50 54 021. صبح 10 سے شام 6 بجے تک. صبح 10 سے شام 6 بجے. واٹس ایپ کال، وائس میسج، SMS کا جواب نہیں دیا جاتا، نہ ہی سین کیا جاتا ہے. ڈائریکٹ عام سادہ کال سادے موبائل سے کیا کریں. والسلام.